مسیح کے قدوس اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. دس از ڈاکٹر ایمینول طاہر اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بیداری. اور بیداری پروگرام میں آج بڑا ہی زبردست پروگرام ہم لے کر آئے ہیں اور پروگرام ہوگا مسیحیت اور مقام استاد. یہ ایک بک کا نام ہے جو آج آپ تک پہنچائی جائے گی اور یقیناً آپ بڑی برکت پانے والے ہیں. یہ بک کیسے آپ تک پہنچے گی، یہ بک کیسے لکھی گئی اور کس عظیم ہستی نے یہ بک لکھی ہے، آج آپ تک سب پہنچایا جائے گا. اور میں آپ کے درمیان اور اس عظیم ہستی کے درمیان میں زیادہ دیر تک رکاوٹ نہیں بننا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جلد ان سے تعارف فرما دیا جائے. اور ہمارے درمیان موجود ہیں پاسٹر نوئل عرفان صاحب. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. اور میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف فرما دیجئے، پھر ہم باقاعدہ آغاز کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنا بریف انٹروڈکشن کراتا ہوں. سو بیسیکلی میں ایک سائنس ٹیچر ہوں. میں نے رائٹ آفٹر مائی گریجویشن اور بی ایڈ میں نے کیتھیڈرل اسکول کو جوائن کیا سن 1991. اٹ واز 7th January when I joined the school. So recently few weeks ago میں ریٹائرمنٹ مجھے ملی ہے، ویل ارنڈ ریٹائرمنٹ فرام کیتھیڈرل اسکول. اور میں نے دوران ملازمت میں نے ایز اے سائنس ٹیچر آیا، پھر میں نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا، پھر میں وائس پرنسپل بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی سروس کے دوران ہی میں نے ایم اے کیا، ایم اے ان ہسٹری کیا، پھر میں نے ایم ایڈ کیا، پھر میں نے ایف سی کالج سے ELT یعنی انگلش لینگویج ٹیچنگ کورس کیا. اور میں نے بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ I got second position in my ELT, and in MEd I got my first division and I got very good grades in MEd. تو ونڈرفل سر، یہ تو بڑا ہی زبردست رہا. آپ نے ایک بڑی زبردست اور خوبصورت زندگی ٹیچنگ کے اس خاص پروفیشن میں گزاری. خدمت جو خاص طور پر ٹیچرز کرتے ہیں اور آپ پاسٹر بھی ہیں تاکہ آپ خداوند کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں دعا میں رہنمائی کروں اور اس طرح ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آج کے سارے پروگرام کے لیے برکت چاہتا ہوں، خدا سلامتی چاہتا ہوں خداوند. اور بادشاہ منت کرتا ہوں کہ آج کی ساری کنورسیشن آپ کے جلال کے لیے ہو اور آپ کی خدا قوم کی بہتری کے لیے ہو. آپ کا نام سدا جلال پائے، یسوع مسیح کے نام میں آمین. تو سر آپ نے ایک بڑی زبردست بک لکھی ہے جس کا ٹائٹل بڑا ہی اٹریکٹیو ہے، مسیحیت اور مقام استاد. جب میں نے اس ٹائٹل کو پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس ٹائٹل میں آپ نے مسیحیت اور مسیحیت میں مقام استاد کو بڑا زبردست طریقے سے بیان کیا. اور مجھے یاد ہے جب میں اور میری مسز جو ہے وہ اس کتاب کی تقریب رونمائی پر بھی آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے اور ہم بڑے بلیس بھی ہوئے تھے اور ہمیں بڑی برکت بھی ملی اور بڑی ایک انکریجمنٹ بھی ملی کہ بکس جو ہے وہ لکھنی چاہیے جب خداوند ہم سے کہے. تو اس بک کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ایک تو بیان کیجیے گا. اور میں چاہوں گا کہ یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ کتاب مجھے کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں بک لکھوں گا، لیکن ایسا ہوا کہ 2006 میں نے ایم ایڈ میں ایڈمیشن لیا، وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لور مال پہ. تو وہاں میرے اساتذہ کرام سارے غیر مسیحی تھے، میرے علاوہ جتنے دوسرے بھی میرے کلاس فیلوز تھے وہ سارے ہی غیر مسیحی تھے. تو میرے اساتذہ اکثر مجھ سے پوچھتے تھے کہ نوئل آپ کے کرسچنز کے بہت سارے ادارے ہیں لاہور میں، پاکستان میں اور پورے بر صغیر میں بہت سارے ادارے ہیں، تو ہمارے جو ادارے ہیں جو مسلم ادارے ہیں ان کے تو ہمارے پاس فلاسفرز ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کی بکس بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں اور اس سے ہم تحریک حاصل کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے اتنے ادارے ہیں، ایف سی کالج ہے، پھر آپ کا سینٹ اینتھنی اسکول کالج ہے، پھر آپ کے کیتھیڈرل اسکول ہے، پھر اسی طرح سینٹ پیٹرک ہے اور کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری، اس طرح بہت سارے آپ کے ادارے ہیں اور انہوں نے بڑے ہیروز پروڈیوس کیے ہیں.
تو آپ جو ٹیچرز ہیں یہ اپنی تحریک یا اپنی انسپریشن کہاں سے حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں آپ کی کوئی بک نظر نہیں آتی. تو یہ سوال جو تھا نا یہ میرے لیے ایک بڑا چیلنجنگ تھا. تو ڈاکٹر ایمانوئل طاہر میں نے اس چیز پہ بڑا غور کرنا شروع کیا اور مجھے ایک تھیسس ملا جس کا عنوان تھا اے ٹیچر ایز ویوڈ بائی کرسچینٹی. ہاں جی، میں نے اس کے اوپر لکھا اور جب میں نے اس کو لکھ لیا تو میرے اساتذہ کرام نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، بڑی رہنمائی کی. انہوں نے کہا نوئل اگر آپ نے یہ تھیسس لکھا ہے تو یہ ہماری لائبریری میں آپ اس کو رہنے دیجئے. میں نے ایک کاپی ان کو دی، ایک کاپی دیال سنگھ لائبریری دی، ایک پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں میری تھیسس کی جو ریسرچ بک ہے وہ وہاں رہی. اور جس دن میں نے یونیورسٹی کو کامیابی کے ساتھ اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد میں نے جب چھوڑا تو میرے اساتذہ کرام نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ جو ریسرچ اسٹڈی لکھی ہے اگر آپ کو موقع ملا اور آپ کو خدا تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی تو آپ اسی کو کتاب کی شکل دیجئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں آئی تو ضرور، اس پہ میں نے سوچا بھی ضرور کیونکہ بڑی موٹیویشن تھی، بڑی حوصلہ افزائی تھی اساتذہ کرام کی، لیکن کتاب لکھنا کوئی آسان کام نہیں. لیکن میں پھر اس کے بعد میں تھوڑا ریلیکس ہو گیا اپنی زندگی میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں، اور میں اسی طرح بیزی رہا. میں انگلینڈ بھی چلا گیا، وہاں بھی رہا. تو اس طریقے سے میں کافی بیزی رہا اور جب میں واپس آ گیا، میں ریلیکس ہو گیا تو سن 2014 میں نے میرے اندر وہی جذبہ ایک بار پھر آیا جو میرے اساتذہ کرام نے کہا. تو میں نے 2007 میں ایم ایڈ مکمل کر لیا. پھر اس کے بعد میں نے اپنی ریسرچ بک کو میں نے پلان کیا کہ میں اپنی ریسرچ بک کو 2 لینگویجز میں لکھوں گا، ایک اردو میں لکھوں گا اور ایک انگلش میں لکھوں گا. چنانچہ میں نے اسی کو ایکسپلین کیا، ایلیبوریٹ کیا، انگلش سائیڈ کو ایلیبوریٹ کیا اور پھر اسی طرح میں نے اردو سائیڈ کو ایلیبوریٹ کیا. انگلش سائیڈ کی جو بک ہے اس کا نام میں نے لکھا ہے دا رول آف ٹیچرز ان کرسچن فیتھ، اور اردو سائیڈ جس طرح کہ آپ نے ابھی اس کا نام بولا بھی ہے مسیحت اور مقام استاد، یہ میں نے اس کو لکھا. اور بائی دا گریس آف گاڈ 5-6 سال میں اس کے اوپر کام کرتا رہا اور پھر اس کے بعد یہ بک جو تھی یہ مکمل ہو گئی. یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اور خداوند کا شکر ہے کہ میں اپنی اس کاوش پر، جو میری تعلیمی کاوش ہے، چھوٹی سی کاوش ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا ہے. ونڈرفل سر. اچھا سر، بک بڑی بہترین ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے ہماری معاشرے پر، اوور آل پاکستانی کمیونٹی پر اور ہماری کرسچن کمیونٹی پر؟ ڈاکٹر ایمانوئل طاہر، آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کمیونٹی کی ٹیچرز ہے. جی. دے آر پاسٹرز، دے آر پروفیسرز، دے آر ٹیچرز، دے آر مینٹور، اور وہ مختلف طریقوں سے، مختلف پہلوؤں سے آج آ کر وہ ٹیچنگ کے ساتھ ہی وابستہ ہے. اور میری خواہش تھی کہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب لکھوں اور جو ان کی مدد کرے، اور میں نے اس کتاب کو یہ لکھا. یہ ان فیوچر جو اس کو پڑھے گا وہ برکت پائے گا، اور میرا ایمان ہے کہ یہ پاسٹرز، ٹیچرز، پروفیسرز، مینٹور، ان سب کے لیے یہ بڑی ہی سود مند اور مفید کتاب ہے. اچھا سر، بک کا زبردست، میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ جس طرح سے نام بڑا خوبصورت ہے، اور میں اس میں ایک اور بات بھی مطلب آپ کی لے کر اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، ٹیچر بھی، مینٹور بھی تھک جاتے ہیں اور آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، پھر وہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیسے لیتے ہیں کہ کیا یہ بک بہت دفعہ ٹیچرز کو رہنما کے طور پر، تحریک کے طور پر لیں گے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بعض اوقات ٹیچر جو ہے وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، اور مطلب ہماری پر کیپٹا انکم جو ہے یا ہماری انکم جو ہے اس کے حساب سے دوسرے پروفیشنز میں لوگ بہت زیادہ کما رہے ہیں، ٹیچرز بانسبت ان سے تھوڑا سا کم کماتے ہیں، تو خدمت بھی ہے، لیکن اس کو کیسے لیں گے پلیز؟
डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि टीचिंग जो है ये कोई बहुत वो इनकम वाला प्रोफेशन नहीं है जी। हाँ, अगर टीचर्स कोई एकेडमीज खोलते हैं, कुछ इस तरह की उनकी कोचिंग प्लेस है जहाँ पे वो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी इनकम में इजाफा भी हो जाता है जी। और वो दे कैन अर्न वेरी वेल। लेकिन जो आपने सवाल किया कि ये क्या इनसे असरात होते हैं या इससे क्या उनको तहरीक मिलती है, तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हमारे खुदावंद मसीह जो थे वो बज़ाते खुद एक उस्ताद थे और उनके 12 शागिर्द थे, और उन्होंने अपने शागिर्दों को पैसों के लिए नहीं कभी कहा था। पूरा उनका फोकस जो था वो तालीम के ऊपर था, गॉस्पल के ऊपर था और डिवाइन स्टडी के ऊपर, डिवाइन नॉलेज के ऊपर उनका पूरा जो था ना वो फोकस था। लिहाजा आज के मसीही असातिज़ा को, पास्टर्स को, मेंटोर्स को, प्रोफेसर्स को इसी चीज़ पे फोकस रखना है। वो फुटप्रिंट्स जो हमारे खुदावंद मसीह ने छोड़े हैं उसी के ऊपर चलना है। पैसा जो होता है वो एक ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन जब आप अपने काम को पूरे तौर पे फुली फोकस होकर करते हैं तो मेरा ईमान है कि पैसा आपकी मजबूरी नहीं रहता, पैसा खुद ब खुद पीछे आता है। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। यस सर। आप अपने काम पे पूरे तौर पे इस पर फोकस रहें, अपनी खिदमत को आप करते जाएं, आपका ध्यान और ज्ञान जो है वो खुदावंद मसीह की ज़ात अक़दस पर हो, तो ये बाकी की सब चीज़ें जो होती हैं ये मिल जाती है। आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, उनके ऊपर तवज्जो दें, उनको हीरो बनाएं, उनको कौम के अच्छे शहरी बनाएं, ज़िम्मेदार शहरी बनाएं, और वो जिस भी तरफ में जाना चाहते हैं आप उनकी रहनुमाई करें, आप उनको सपोर्ट करें। तो ऐसे टीचर्स जो होते हैं वो यकीनन मुनफरिद होते हैं और वो पहचाने जाते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो मसीही लोग हैं वो जब टीचिंग में आ जाते हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि वो उनके पास एक इनफरादियत हो, वो पहचाने जाएं कि वो मसीही असातिज़ा है, क्योंकि मसीही असातिज़ा जो हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो झूठ नहीं बोलेंगे। आमीन। और मसीही असातिज़ा जो हैं वो कोई ऐसी आलतू फालतू लटरम पटरम बात जो है अपने प्रोफेशन में रह के नहीं करेंगे, बल्कि अपने काम को संजीदगी से लेंगे, और काम को संजीदगी से जब वो लेंगे तो उनके स्टूडेंट्स जो होंगे वो उनको पसंद करेंगे। और इस बेस के ऊपर जिस जिस इदारे में भी मसीही लोग काम करेंगे वहाँ पर उनको तरक्की मिलेगी और उनकी बेहतरी होगी, उनको इज़्ज़त मिलेगी, और वो एक आला मकाम और एक अच्छा मर्तबा जो है वो अपने इदारों में पाएंगे और अपनी इनफरादियत को भी कायम रखें। सर थैंक यू वेरी मच आज की बड़ी खूबसूरत बातों के लिए और इस बुक का तारुफ पेश करने के लिए जिसका नाम मसीहत और मकाम उस्ताद है। और मैं इस बुक से बड़ा इनकरेज हुआ हूँ सर कि जब उस्ताद और मेंटोर कहीं जाकर फील करे कि मैं अब यहाँ पर इससे आगे नहीं जा सकता, या सामने मेरे अंधेरा है और मैं कैसे रहनुमाई हासिल करें, तो जितने उस्ताद मुझे सुन रहे हैं, जितने मेंटोर मुझे सुन रहे हैं, जितने पढ़ाने वाले, लोगों की रहनुमाई करने वाले, ये किताब आपकी रहनुमाई करेगी। बड़ी ज़बरदस्त बुक लिखी गई है। और अगर आपको ये बुक चाहिए, नोएल इरफान साहब ने इसके ऊपर अपना नंबर भी लिखा और आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर नज़र आ रहा है कि ये नोएल इरफान साहब का नंबर है। आप यहाँ पर कॉल करें और ये बुक आपको मिल जाएगी। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो यकीनन आप बरकत भी पाएंगे, आप बढ़ेंगे भी, आप ग्रो भी करेंगे, और इसके अलावा आप वो ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन जब आपको तहरीक की ज़रूरत है, ये बुक आपको तहरीक देगी। क्योंकि नोएल इरफान साहब खुद बड़े ज़बरदस्त एजुकेशनिस्ट हैं और बड़ा अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने एजुकेशन के लिए गुजार दी, खिदमत में गुजार दी, और ख़ास तौर पर खुदा की खिदमत भी करते हैं साथ साथ। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर अगेन आपको, आपकी सारी खिदमत को जो आपने की है। अब तक आप बच्चों को तरबियत करते रहे, उनके गाइडेंस करते रहे, रहनुमाई फरमाते रहे, और अभी जब ये वक्त आया तो मैं समझता हूँ ये बुक आखिरी बुक नहीं है,
اور یہ بک پہلی بک ہے، ابھی شروع ہوا ہے، ابھی سفر شروع ہوا ہے۔ سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں اور بک دیکھنے کو ملے گی اور ہم اس بک کو بھی اسی طرح سے اپنے ناظرین کو پیش کریں گے اور وہ یقیناً پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، برکت پائی۔ ضرور بک لیجئے اور پڑھیے اور مسیح کے نام کو جلال دیجئے اور اپنے اس خاص وقت کو اور بڑھائیے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، اور دیکھتے رہیے جرمایہ ٹیلی ویژن۔